کے مد نظر ہے ہم نے موضوع کا اعلان بھی کیا ہے کہ حماس کے خلاف برطانوی حکومت نے کچھ نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے اور حماس جیسی تنظیم کو دہشت گرد قرار دے کے اس کی ایکٹیویٹیز پہ برطانیہ کے اندر مکمل پابندی عائد کر دی ہے برطانوی وزیر داخلہ کے بیان میں. تھوڑا سا ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ آئیں ڈاکٹر جعفر رضی خان تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ مسئلہ فلسطین کے عنوان سے برطانیہ کا ایک تاریخی جائزہ کیا ہے, کیا کردار رہا ہے؟ ڈاکٹر جعفر رضی خان. جی دیکھیں بریٹن جو ہے وہ ایکچولی فلسطین کاز کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ذمہ دار ہے, رسپانسیبل ہے, اکاؤنٹیبل ہے. اگر فلسطینین ریزسٹنس گروپس کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا جاتا ہے یا ان کو بین کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ مزید جو ہے وہ اسرائیل کو ایک گرین سگنل ہوگا. تو یہ ایک جو ہے وہ رانگ سگنل ہے. جی میں اسی سوال کو آپ کی خدمت میں دہراؤں گا کہ اس پوری تاریخ ہے برطانیہ کی غاصب صہیونی حکومت کو مضبوط کرنے میں. جی جیسے کہ ڈاکٹر جعفر علی خان صاحب نے فرمایا, برطانیہ تو شروع سے ہی فلسطین کے معاملے کو یا فلسطین کا ایشو کھڑے کرنے میں 100% ملوث تھا. بیلفور ڈیکلریشن سے لے کر اس کے بعد جب برٹن نے مینڈیٹ کے تحت فلسطین کو اپنے قبضے میں لیا اور جس طریقے سے انہوں نے یہودیوں کو اللیگل طریقے سے فلسطین میں گھسنے کی اجازت دی, تو یہ تو ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اسرائیل کا قیام جو ہے یہ نہ صرف غیر قانونی ہے, یعنی یہ تو ایک ویسٹ کی دیرینہ پالیسی ہے اور ہمیں اس سے بالکل جو ہے نا حیران نہیں ہونا چاہیے کہ برٹن نے یہ گھنونی حرکت کی ہے. حالانکہ انٹرنیشنل لاء کے تحت, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے تحت کوئی بھی قوم یا لوگ جو انڈر آکیوپیشن ہوں ان کو مزاحمت کرنے کی مکمل اجازت ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں بائی اینی مینز نیسیسری. یہ الفاظ ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کے. تو اس لحاظ سے ان کو حماس کے پہلے تو انہوں نے حماس کے جو ملٹری ونگ ہے اس کو پہلے ہی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا, اب یہ پولیٹیکل ونگ کو بھی قرار دیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ حماس جو ہے یا فلسطینی جو ہے وہ کوئی کسی طریقے سے کوئی مزاحمت زائنسٹ آکیوپیشن کے خلاف نہ کر سکے, لیکن یہ کہ حماس کا اور فلسطینیوں کا یہ بنیادی حق ہے اور وہ مزاحمت کرے. اور حالت جب اس وقت جو پہنچی ہے, جتنی بھی زیادہ جو آپریشن اسرائیل کی طرف سے بڑھتی ہے تو اسی طریقے سے فلسطینی بھی اور بڑھ کر ان کی مزاحمت میں پیش ہیں اور ان کو تقویت حاصل ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سچویشن ایک کریٹیکل پوائنٹ پر پہنچ آئی ہے جہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کو شکست ہوگی اور عنقریب انشاءاللہ یہ شکست ہوگی. دہلی میں اس وقت ہمارے ساتھ معروف سماجی رہنما شاہد پردھان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شاہد بھائی, آپ تو فلسطین کے مسئلے سے بڑے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور خود بالخصوص غزہ کے عنوان سے اور اس عنوان سے آپ کی بڑی خدمات ہیں, اور خود ہندوستان کے اندر اس موومنٹ کو آگے بڑھانے میں آپ جیسے دوستوں کا, آپ جیسے متحرک لوگوں کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کہ جب فلسطین کے اندر حماس اور دوسری تنظیمیں مل کے اپنی سرزمین کے لیے متحرک ہیں, اور جیسے کہ ڈاکٹر بنگش بھی فرما رہے تھے کہ اپنی زمین اور اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے ہر طرح کا ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ تو عالمی قوانین میں, یہ اس وقت برطانیہ کا یہ اقدام, یہ کیا کوئی بوکھلاٹ ہے؟ کیا اس کو آپ قرار دیں گے کہ اس موقع پہ یہ زمان و مکان اگر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس وقت انہوں نے حماس کو نشانہ بنایا ہے؟ اس طرح سے ابھی اس دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ پریشر, اس کو کہتے ہیں کہ پریشر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریزسٹنس موومنٹ کے اوپر. جیسے کچھ سالوں پہلے ٹرمپ نے جو کیپٹل ٹرانسفر کیا جیروسلم میں, اور یہ موو ابھی برٹن کا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ کی آئی ہے اسرائیل میں, وہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ کمپلیٹ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں ریزسٹنٹ موومنٹ پہ. شاہد پردھان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ممکن ہے حکومتوں پہ, سربراہوں پہ اس طرح کے اقدامات کا کوئی دباؤ یا پریشر ہو, عوام کے اندر تو مقبولیت بڑھ رہی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابراہم یا ابراہیم معاہدہ ابھی ٹرمپ کے دور سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، بعض ممالک کے سربراہوں نے، حکومتوں نے، ریاستوں نے تعلقات بھی بحال کیے ہیں، تو کیا برطانیہ کے یہ اقدام اس کی سپورٹ میں جائے گا یا اس کی مخالفت میں جائے گا؟ اس کا یعنی رد عمل یا اس کا جو تاثر ہے وہ کیا جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن یا ایک پولیٹیکل گروپ کے پولیٹیکل ونگ کو جو ہے وہ بین کرنا یا بلیک لسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات اور ایون نیگوسیشن میں بھی جو ہے جو پہلے کچھ سلوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے، اس میں مزید ڈیفیکلٹی اور ایشو جو ہے وہ مزید ہرڈلز اور آبسٹیکل کا سامنا کرنا پڑے. یعنی جو نارملائزیشن ڈیل ہے یا ابراہم اکارڈ ہے، اس نے مزید جو ہے فلسطینین کاسٹ کو جو ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو ہے بی ٹی ایس موومنٹ، کیونکہ انٹلیکچوئلز اور یونیورسٹیز اور پروفیسر انوالو ہے، وہ تو فلسطین کے کاسٹ کی حمایت کر رہے ہیں. اور ادھر سے آپ دیکھتے ہیں کہ پرشین گلف کے اندر جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نارملائزیشن کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات جس کو بڑے تواتر سے یورپ کی طرف سے یا جو اپنے آپ کو بڑے سیولائزڈ کنٹریز کہتے ہیں، ممالک کہتے ہیں، اور ان میں برطانیہ بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ پرائرٹی دیتے ہیں، ہم ڈیموکریسی کو بہت ہر چیز پہ ترجیح دیتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو برطانیہ کا یہ جو حالیہ حماس کے عنوان سے جو فیصلہ ہے، حماس وہاں کی مقبول جماعت بھی ہے، وہاں پہ اگر آپ اس کو ہیومن رائٹس کے عنوان سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ظلم اور زیادتیاں بھی اسی جماعت یا فلسطینیوں کے خلاف ہو رہی ہیں. اور فریڈم آف سپیچ کے عنوان سے بھی آپ دیکھیں تو زائنسٹ لابی پوری دنیا کی میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے تو برطانیہ کس انداز سے یہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو نہ جمہوریت کے مطابق ہے، نہ یہ فریڈم آف سپیچ کے عنوان سے ہے، اور نہ یہ ہیومن رائٹس کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے. آپ کا کیا تجزیہ رہے گا اس پہ؟ دیکھیں، یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں وہ کسی اصول کے تحت کام نہیں کرتے. انہوں نے ہیومن رائٹس کو، فریڈم کو، ڈیموکریسی کو، ان سب چیزوں کو وہ اپنے آلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں ان کی پالیسیز کو ایڈوانس استعمال کرتے ہیں، اگر ان اس کے خلاف جاتے ہیں تو اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. دیکھیں نا، اسرائیل جو ہے جتنا ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، تقریباً 4,500 فلسطینی سیاسی قیدی جو ہیں اس وقت اسرائیلی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں تقریباً 200 کے قریب بچے ہیں، 450 کے قریب خواتین ہیں. ان پر مظالم ہو رہے ہیں. جب ان بیچاروں کا، اگر فلسطینیوں کا انہی جیلوں میں انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی باڈیز کو بھی ان کی فیملیز کے حوالے نہیں کرتے. یہ سارے مظالم کر رہے ہیں فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے خلاف تو نہ برطانیہ نے، نہ امریکہ نے، نہ کسی نے کسی لیول پر بھی آواز نہیں اٹھانی. ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان کو کوئی ڈیموکریسی سے سروکار نہیں ہے. اگر ڈیموکریسی کی بات ہوتی تو حماس تو غزہ میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اگر ڈیموکریسی کی بات ہوتی تو سعودی عربیہ کے پیچھے جائیں. 70-80 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان کے خلاف تو کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ چاہے مغربی ممالک ہوں، اس میں کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے. میں گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا اور جیسے پردھان صاحب نے فرمایا، وہاں کے عوام جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ ظلم اور جبر ہے، زیادتی ہے، انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے، اور وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نیلسن منڈیلا جیل میں تھا ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ کے دور میں، تو اس کو بھی ٹیررسٹ قرار دیا تھا. اور یہی نیلسن منڈیلا ہے جب وہ جیل سے باہر نکلا 1992 میں تو اس کو نوبل پیس پرائز دے دیا. یعنی ٹیررسٹ سے نوبل پیس پرائز، یعنی ان کی یہ جو حرکتیں ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کوئی پرنسپلز نہیں ہیں جو فالو کرتے ہیں. یہ صرف دھونس، بدماشی، زور و جبر اور ظلم اور جبر سے کام لیتے ہیں، اور ان کے خلاف اور کوئی چارہ ہی نہیں بلکہ ان کو ریزسٹ کیا جائے. اس دوغلی پالیسی پہ، اس منافقانہ رویے پہ، یورپ کا ہو، عالمی اداروں کا ہو، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ ان لوگوں کا ایک ہپوکریٹکل ہپوکریٹس ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اور بہت ساری جگہوں پر ورلڈ میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن
اگر ان کی پٹو ہے اور اگر ان کے ہمراہ ہے، اگر ان کی ایلائی ہے تو یہ خاموش رہیں گے، اور جہاں پر حکومت ایسی ہے کہ جو ان کے مخالف کھڑی ہے یا ایک اپنا اوپینین رکھتی ہے تو وہ اس حکومت کے خلاف بات کریں گے۔